سب سے پہلے ہم ان ٹاپکس کو دیکھیں گے جو اس ٹیسٹ کے اندر آ سکتے ہیں اور ان کے لیے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو بیسکس آف اکنامکس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. مثلا ڈیفینیشنز، برانچز آف اکنامکس، ہسٹری آف اکنامکس، تو مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، پازیٹیو اکنامکس، نارمیٹیو اکنامکس، ان سب کے لیے آپ کو تیار ہونا چاہیے تاکہ اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. سپلائی اور ڈیمانڈ کے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لا آف سپلائی، لا آف ڈیمانڈ، ڈیٹرمنٹس آف دی لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اینڈ مارکیٹ ایکویلبریم، ہاؤ مارکیٹ پرائس از ڈیٹرمنڈ بائی دی انٹریکشن آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. الاسٹیسٹی کے کنسیپٹس جتنے بھی ہیں اس سے ریلیونٹ جتنے بھی انفارمیشن ہے آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. اس کا فارمولا، سپلائی الاسٹیسٹی، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، اس کی ٹائپس، اس کے ڈیٹرمنٹس، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے ڈیٹرمنٹس، الاسٹیسٹی آف سپلائی کے ڈیٹرمنٹس، ان کی انٹرپریٹیشن، ان کی بیسس پہ کیٹیگریز آف ڈفرینٹ پروڈکٹس، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. Production function, production factors such as land, labor, capital, and their returns such as interest, rent, wages, and profits. یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی تو آپ اس ٹیسٹ کے لیے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. مارکیٹ ماڈل سچ ایز پیور کمپٹیشن، پیور مناپلی، مناپلسٹک کمپٹیشن، اولیگوپلی، مناپسونی. تو یہ مارکیٹ ماڈلز، ان کی ڈفرینٹ ٹائپس، ان کی فیچرز، کریکٹرسٹکس، ڈفرینٹ ماڈلز کے اندر پرائسنگ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس، اس کا پتہ ہونا چاہیے. پرافٹ میکسیمائزنگ رولز لائک مارجنل ریونیو، مارجنل کاسٹ، اس کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. جتنے بھی سوال اس ٹاپک کے ریلیونٹ آئیں گے اگر آپ اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، یہ مائکرو اکنامکس کے ٹاپکس ہیں، ان پہ آپ اگر عبور حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ٹیسٹ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. کاسٹ، کاسٹ آف پروڈکشن، بزنس کی کاسٹ، فرمز کی کاسٹ، ہاؤس ہولڈز کی کاسٹ، انڈیویجول پروڈیوسر کی کاسٹ، ان کی ڈیفینیشنز، ان کی نیچر، ان کے کروز اور لنکیجز بٹوین ڈفرینٹ کاسٹ آئٹمز. مثلا مارجنل کاسٹ، ویریبل کاسٹ، ایوریج کاسٹ، مارجنل کاسٹ کے درمیان ریلیشن شپ کیسا ہے. مارجنل کاسٹ اگر ایوریج کاسٹ سے زیادہ ہے تو ایوریج کاسٹ کو کیا ہوگا. مارجنل کاسٹ ایوریج کاسٹ سے کم ہے تو ایوریج مارجنل کاسٹ کی وجہ سے ایوریج کاسٹ پہ کیا اثر پڑے گا. ٹوٹل کاسٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. انفلیشن اینڈ پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انفلیشن کی ٹائپس، اس کے ریزنز، ہاؤ ٹو کنٹرول انفلیشن، انفلیشن کا امپیکٹ کیا ہے پروڈکٹیوٹی پہ، اور آگے چل کے ہم انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کا بھی دیکھیں گے کہ ان کا بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. فارن ایکسچینج کی ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے فیکٹرز کیا ہیں، ریمیٹنسز کے فیکٹرز کیا ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں، ان کا فلو. پاکستان کے حوالے سے اکنامک سروے سے آپ کو ریمیٹنسز، فارن ایکسچینج کے ڈفرینٹ پیٹرن، اس کے اسپیکٹس کا پتہ چلتا ہے. ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. میکرو اکنامکس میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کے لیے آپ کو جتنا بھی مٹیریل مل سکتا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. سچ ایز theories of aggregate demand and supply, different linkages between different aspects of aggregate demand and aggregate supply, اور اس کے measures, how to measure the aggregate demand and aggregate supply, اس کا آپ کو اچھی طریقے سے آئیڈیا ہونا چاہیے. اکانومیٹرکس میں آپ نے بیسک کنسیپٹس کو کور کرنا ہے سچ ایز ڈیفینیشنز، ڈیٹا ٹائپس، ریگریشن کیا ہوتا ہے، ملٹی کولینیرٹی کیا ہے، ہیٹروسیڈاسٹسٹی کیا ہے، انووا کیا ہے، آر اسکوئر، ایف ٹیسٹ، ٹی ویلیوز، ریگریشن کویفیشینٹس، ان کی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے، سلوپ کویفیشینٹ، پیرامیٹرز. یہ چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ پبلک فائنانس، جو گورنمنٹ کی فائنانسنگ کے ٹولز ہیں، ٹیکسیشن اور ایکسپینڈیچر کے ایونیوز، ویلفیئر اور پبلک اکنامکس کے ریلیشن شپ، پبلک ویلفیئر اور پبلک فائنانس کا آپس میں کیسا لنکیج ہے،
یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میکرو اکنامک ٹولز سچ ایز مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی، ٹیکسیشن کے حوالے سے یا ٹیکسز اور ایکسپینڈیچر کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں، ٹیکس کلیکشن کے لیے، منی سپلائی کے ریلیٹڈ، انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، اور اکنامک شاکس کو اور اکنامک پرابلمس کو ہینڈل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی اسٹیبلائزیشن پالیسیز کیسے ورک کرتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. جی ڈی پی کی میئرمنٹ، اس کی ٹائپس، اور اکنامک گروتھ ریلیٹڈ ٹو جی ڈی پی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اکنامک گروتھ، جی ڈی پی اور اس کی میئرمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائپس کا بھی آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہونا چاہیے. ان امپلائمنٹ کیا ہے، اس کی ٹائپس کیا ہیں، فلپس کرو کیا ہوتا ہے، انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کا کیا ریلیشن شپ ہے اوور ٹائم، اور پاکستان کے حوالے سے اور ورلڈ لیول پہ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کے کیا ڈائنامکس رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے. بیلنس آف پیمنٹ اور بجٹ کے حوالے سے آپ پڑھ کے جائیں اور اچھی طرح سے تیار کریں. بیلنس آف پیمنٹ میں ٹریڈ کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ، بجٹ ڈیفسٹ، بجٹ سرپلس، یہ ساری بیلنس آف پیمنٹ ڈیفسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ، یہ چیزیں آپ کو اگر اچھی طرح سے تیار ہوں گی تو آپ اس ٹیسٹ کو بڑی آسانی سے پاس کر سکتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیوریز اور اس کی میئرمنٹ، جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی، ان کی میئرمنٹ کیا ہے، ڈفرینٹ اسپیکٹس سچ ایز پاورٹی، انکم انیکوالٹی، گلوبلائزیشن اور ورلڈ ہنگر، فوڈ سیکیورٹی، یہ سارے ایشوز اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو ان کے اوپر بھی آپ کو اچھی طرح سے تیاری کرنی پڑے گی. پاورٹی اور انیکوالٹی کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں، پاورٹی کو میئر کیسے کر سکتے ہیں، گینی کویفیشنٹ کیا ہوتا ہے، لورنس کرو کیسے ہم ڈرا کرتے ہیں، پرفیکٹ ایکوالٹی کیا ہوتی ہے، پرفیکٹ ان ایکوالٹی کیا ہوتی ہے، انکم ڈسٹریبیوشن کے کیا ڈائنامکس ہیں. ان کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے تیار کر کے جاننا ہے تاکہ آپ اچھے نمبروں سے ٹیسٹ کو پاس کر سکیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کی تھیوریز، گلوبلائزیشن، ڈبلیو ٹی او ایگریمنٹس، ڈبلیو ٹی او کا رول، اینٹی گلوبلائزیشن موومنٹ، ڈبلیو ٹی او کے ایگریمنٹس، ٹیریفیکیشن، ایگریگیٹ میئر آف سپورٹ، ڈومیسٹک سپورٹ، مارکیٹ ایکسیس، ایکسپورٹ سبسڈیز، یہ ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہیں. پبلک گڈز اور ایکسٹرنلٹیز، جو کامنلی آنڈ ریسورسز ہیں جیسے پارکس ہیں، فارسٹس ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا ڈائنامکس ہیں، سسٹینیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے پبلک گڈز کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیا پالیسیز اپنائی جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ نے اچھی طریقے سے تیار کرنی ہے. اور ڈیولپمنٹ پلاننگ کے لیے ریسورس مارکیٹس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کی بیسس پہ کیا ڈیسیژن ہم لے سکتے ہیں فار پلاننگ ٹو گیٹ ہائر لیول آف ڈیولپمنٹ. تو یہ مختلف ٹاپکس ہیں جو آپ نے ٹیسٹ دینے جانے سے پہلے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں، اور جتنے بھی کنفیوژنز ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے. تو پیپر یا ٹیسٹ دینے سے پہلے ان ٹاپکس کو تو آپ نے تیار کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ٹیکٹکس ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں بیفور اپیئرنگ ان دی ٹیسٹ. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے کہ آپ نے بکس پڑھنی ہے. ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ بیسک کنسیپٹس اینڈ دیئر ایپلیکیشن ان ریئل ورلڈ. تو آپ نے جو اکنامکس کے بیسک کنسیپٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے اور ان کو اپلائی کرنا ہے ان دا ریئل ورلڈ. مثلا ہم ایکویلبریم پرائس ڈٹرمنیشن، سپلائی اور ڈیمانڈ، اور اگر سپلائی میں چینجز آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ڈیمانڈ میں چینجز آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، الاسٹیسٹی کے جو کنسیپٹس ہیں ریئل ورلڈ کے اندر، ان کا سبسٹیچیوٹ پروڈکٹس، کمپلیمنٹری گڈز، انفیریئر گڈز، یہ سارے ریئل ورلڈ کی ایگزامپلز ہیں. تو آپ نے ان کو بھی اچھی طریقے سے تیار کریں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. اس کے ساتھ جب آپ بکس پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اپنا ایک ایم سی کیوز کا کویسچن بینک بنائیں جس میں آپ خود
اسٹیٹمنٹ بھی لکھیں اور ساتھ میں کچھ آپشنز بھی لکھیں along with the right one. تو ان کو آپ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ آپ ایک دو پیجز آپ کی جیب میں ہوں، اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی. پریپیئر اینڈ پریکٹس. تو آپ جو پرانے پیپرز ہیں ان کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیں، ان کو کلیکٹ کریں، اور ایم سی کیوز کے حوالے سے اگر کچھ مٹیریل آپ کو ملتا ہے، کچھ بکس آلریڈی اگر مارکیٹ کے اندر ہیں تو وہ پرچیز کر کے ان کو بھی پڑھیں آپ. پریکٹس بیسک گرافس اینڈ بلڈ یور انڈرسٹینڈنگ اف سم چینجز آکر. تو جو بیسک گرافس ہیں ان کو پریکٹس کریں، اور اگر کوئی چینجز آتی ہیں جیسے مثلا ہم مارکیٹ ایکویلبریم کی بات کرتے ہیں تو سپلائی اگر چینج ہوتی ہے، ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے تو پرائس پہ اور کوانٹٹی پہ کیا اثر ہوگا، ان کو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لیے ٹیسٹ کے اندر آسانی رہے گی. چیزوں کو آپ ڈسکس کریں ود یور فرینڈس اینڈ ایکسپرٹس. جن چیزوں میں آپ کو کنفیوژن ہے ان کو آپ کلیئر کریں، اور ان ٹاپکس کو خاص طور پہ آپ ٹچ کریں جو میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، اور ان میں آپ کو تھوڑا بہت کنفیوژن ہے تو اپنے ٹیچر سے، اپنے کولیگ سے، اپنے فرینڈس کے ساتھ ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ٹائم کی ایلوکیشن پیپر ہونے سے پہلے آپ پریپریشن شروع کر چکے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایڈ آ چکی ہے، تو آپ نے ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو سبجیکٹ اور ایریا. مثلا مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، ڈیولپمنٹ، اکانومیٹرکس، تو کتنا کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے. تو آپ کی پریپریشن کا 70 to 80% مائکرو اور میکرو پہ ہونا چاہیے. باقی ٹائم آپ جو دوسرے ڈسپلنز ہیں ان کے حوالے سے آپ پریپریشن کر سکتے ہیں. اکنامک سروے آف پاکستان جو کرنٹ ورژن ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پاکستان کی اکانومی کے متعلق اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ ہینڈل کرنا آسان ہوگا. آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے جن میں آپ ویکر ہیں یا جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو، تو اس سے آپ کی پریپریشن بہت اچھی رہے گی. اپنے کنسیپٹس کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے، اور سبجیکٹ اسپیسیفک کویسچنس کو، کنسیپٹس کو آپ نے انٹر مکس نہیں کرنا، ان کو آپ نے انٹر منگل نہیں کرنا، آپ نے آپس میں ان کو کنفیوز نہیں کرنا. مثلا ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ایگریگیٹ سپلائی یہ میکرو کے ہیں، ڈیمانڈ اور سپلائی مائکرو اکنامکس میں آتے ہیں. انٹرسٹ کیپٹل کا ایک ریٹرن ہے جو مائکرو اکنامکس کا ٹاپک ہے، لیکن ڈیمانڈ فار انویسٹمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن اور ریئل انٹرسٹ ریٹ، ان کا بھی آپس میں لنکیجز ہوتے ہیں، تو وہ میکرو اکنامک اسپیکٹس ہیں، اور ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہیں وہ مائکرو. تو آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ تیار کرنا ہے اور ان میں ڈسٹنکشن آپ نے رکھنی ہے، ادروائز پیپر کے اندر جا کے آپ کنفیوز ہو جائیں گے. جب آپ ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو یو ول بی ویری مچ کانفیڈینٹ ٹو ہینڈل اینی ٹائپ آف کویسچنس، اور آپ بڑی آسانی سے ان کا آنسر دے سکیں گے. اپنے آپ پہ آپ نے بھروسہ رکھنا ہے. پیپر کے اندر جانے سے پہلے یو مسٹ بی کانفیڈینٹ اینڈ یو مسٹ ہیو ایمبیشن ٹو سکسیڈ. آپ نے کامیاب ہونے کے جذبے کے ساتھ آپ نے پیپر کے لیے داخل ہونا ہے. کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کام اینڈ کول ٹائم کے اوپر آپ پیپر دینے کے لیے پہنچیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ بڑی آسانی سے پیپر کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. اب یہ مختلف ٹیکٹکس ہیں ڈیورنگ ٹیسٹ. یہ والی ٹرکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ پیپر کے دوران میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہے فوکس. اپنے ٹیسٹ پہ فوکس. اس وقت آپ نے ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دینا ہے اور صرف ٹیسٹ پہ فوکس رکھنا ہے، اور کسی ایکسٹرنل ہیلپ یا چیٹنگ کے حوالے سے آپ نے کوئی سوچ اپنے ذہن میں ہی نہیں لے کے آنی. سو ڈونٹ ٹرائی اور تھنک فار ایکسٹرنل ہیلپ. جتنا بھی آپ نے اکنامکس کا نالج ہے اس کو اپنے دماغ میں سمیٹ کے آپ نے جاننا ہے، اور پھر پیپر کے اندر صرف اکنامکس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے.
کوئی پینک نہیں کرنا، اپنی ایبلٹیز کے اوپر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، اپنے زور بازو کے ساتھ آپ نے اس جنگ کو بڑی آسانی سے جیت لینا ہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے، یو مسٹ کیئرفلی ریڈ انسٹرکشنز. آپ نے شروع میں پیپر کے شروع میں جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں ان کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. اگر نمبر آف پیجز آف دی ٹیسٹ وہ دیے ہوئے ہیں تو ان کو کاؤنٹ کر لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کوئی سیکشن یا کوئی پیج مسنگ تو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کلیئر رکھنا ہے. آپ جب کویسچنز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کس ڈسپلن سے ہے، کس طرح کا سوال ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو جب آپ پیپر آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ پیپر سالو کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کوشش کریں کہ جو آسان سوال ہیں ان کے آنسرز دے لیں. ببل شیٹ ہے تو وہاں پہ ببلز فل کر لیں، یا اگر ادھر ہی آپ نے ٹیک کرنا ہے تو آسان سوالوں کو پہلے حل کر لیں، اور جو ٹف کویسچنز ہیں ان کو مارک کر لیں، پن پوائنٹ کر لیں، اور ان کو اینڈ پہ حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو آسان سوال ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ سکون کے ساتھ، پیس آف مائنڈ کے ساتھ ان کو کر سکیں. پھر جب اینڈ پہ آپ چلے جائیں گے تو جو ٹف کویسچنز تھے یا آپ نے جو چھوڑ دیے تھے ان کو حل کر لیں گے تو کافی چانسز ہیں آپ کے لیے اچھے نمبر آ جائیں گے. کویسچنز کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے، اور خاص طور پہ ایسے کویسچنز کی سٹیٹمنٹس جن میں you are required to find out the not true or accept true options. تو جن سٹیٹمنٹس میں not true کا آپشن ہوتا ہے اس میں آپ نے غلط آپشن کو پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے. 3 آپشنز صحیح ہوں گے، ایک غلط ہوگا، تو آپ نے اس کو پک اپ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس کے آپشن کو آپ نے ببل شیٹ کے اندر آپ نے پٹ کرنا ہے. اسی طرح سے ایک کویسچن ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان سب ممالک میں سے فلاں ملک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا یا اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، تو اس میں آپ نے وہ والا ملک دیکھنا ہے جس کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا. تو 3 ملک تو ایسے ہوں گے جن کو ریکگنائز کرتا ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، جلد بازی کے ساتھ آپ نے بنگلہ دیش یا سری لنکا یا سعودی عرب اس کے نام کو نہیں ٹیک کر دینا، بلکہ آپ نے اسرائیل کے نام کو ٹیک کرنا ہے، کیونکہ پاکستان ریکگنائز کرتا ہے آل دی کنٹریز ایکسپٹ اسرائیل. تو ناٹ ٹرو کے اندر بھی آپ نے ٹرو آپشن 3 ہو سکتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، شروع میں ٹرو والا اس کو پک کر لیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو آپ نے ان کویسچنز کو بڑے اچھے طریقے سے اور کیئرفلی ریڈ کرنا ہے. آپ نے الرٹ رہنا ہے اینڈ کیٹر فار یونٹس یوزڈ ان کویسچنز اینڈ آپشنز. تو آپ کی الرٹنس کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ کویسچن کے اندر اور آپشنز کے اندر کون سی یونٹس استعمال ہوئی ہیں. تو فرض کریں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ایک عام جو بیبی بورن بیبی ہے اس کا ایوریج ویٹ کتنا ہو سکتا ہے. ایوریج ویٹ بورن بیبی کا پاکستان کے اندر 3 kgs ہے، جبکہ یو کے کے اندر ایوریج ویٹ آف نیو بورن بیبیز از، اور آپشنز میں وہ پاؤنڈز میں دیا ہوا ہے. تو آپ نے پاؤنڈز میں بھی دیا ہوا ہے اور کیجیز میں بھی دیا ہوا ہے. تو پاؤنڈز کے وہ کیجیز، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سوال کے اندر سٹیٹمنٹ میں کون سی یونٹ استعمال ہوئی ہے اور آپشنز کے اندر کیا یونٹ یوز ہو رہا ہے. اسی طرح سے پرسنٹیج کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے روپیز ہیں، ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، کون سی یونٹ ہے، ملینز ہیں، بلینز ہیں، کلو گرامز ہیں، ٹنز ہیں، پاؤنڈز ہیں. یہ چیزیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے فوکس کے ساتھ، کلیئر مائنڈ کے ساتھ آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے. پیپر کرتے ہوئے آپ نے اپنے دماغ کو استعمال میں لانا ہے اور وہ صرف اکنامکس کے لیے ہونا چاہیے. تو پیپر کے دوران جہاں پہ تھوڑی بہت میتھ انوالو ہے تو آپ کوشش کر لیں تکا لگانے کی بجائے
جہاں پہ سمپل میتھ ہو سکتی ہے، جیسے الاسٹیسٹی کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ کیلکولیٹ کر لیں، پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ کر لیں، اندازہ لگانے کی بجائے آپ کر لیں، تاکہ آپ 100% شیور ہوں ٹو گیٹ 1 مارک فار کریکٹ آنسر۔ اسی طرح سے جب آپ کویسچن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کے اندر اس کویسچن کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس کا جواب خود بنائیں۔ پہلے آپشنز پڑھنے کی بجائے آپ پہلے خود اپنا مائنڈ بنائیں کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ آپشنز دیکھیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ جو آپ نے جواب سوچا ہے اسی طرح کا جواب آپشنز میں ہوگا، تو آپ کا جواب صحیح ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ آپ نے کوئی پیٹرن فالو نہیں کرنا کہ پہلے 10 سوالوں کا آپ نے اے، پھر اگلے 10 سوالوں کا بی، پھر اگلے 10 سوالوں کا سی، پھر اگلے 10 کا ڈی۔ ایسا نہیں ہے، یا آپ پہلے 4 کا اے بی سی ڈی، پھر اگلے 4 کا اے بی سی ڈی، پھر اگلے 4 کا اے بی سی ڈی، ایسا نہیں ہوگا، اور اٹ ول ناٹ گیو یو اینی ٹائپ آف بینیفٹ۔ تو آپ نے اپنے مائنڈ کو استعمال میں لاتے ہوئے جو آپشن بیسٹ سوٹ کرتا ہے اس کو پک کرنا ہے۔ تو جیسے ہم چوائسز کی بات کر رہے ہیں تو چوائسز کو آپ نے کینلی آبزرو کرنا ہے، بڑے اچھے فوکس کے ساتھ آپ نے ان کو آبزرو کرنا ہے، اور آپ نے وہ والا چوائس سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے پرسیوڈ آنسر کے زیادہ کلوز ہے۔ ایک میتھڈ ہے ایلیمنیشن میتھڈ، اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ایک بالکل ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ آپشن ہے اس کو آپ نکال دیں آپشنز میں سے۔ ایلیمنیشن تو جو فالس آپشنز ہیں، جو ریلیونٹ ہی نہیں ہیں، جو ریلیٹ ہی نہیں کرتے، ان کو آپ نکال دیں۔ 4 میں سے اگر 2 آپ سمجھتے کہ یہ تو پکے غلط ہیں تو ان کو آپ نکال دیں، اور پھر آپ کے پاس چوائس رہ جائے گا 2 کا، تو آپ کے چانسز آف میکنگ مسٹیک وہ 50% اب ہیں، اور 50% آپ کے چانسز آف سکسیس ہیں۔ تو آپ کی کامیابی کے یا پاسبلٹی آف گیٹنگ کریکٹ آنسر وہ 50% ہو گئے ہیں فرام 25%۔ تو آپ نے ایلیمنیشن میتھڈ کو استعمال کرنا ہے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی اور آپشن کام نہیں دے رہا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپشنز میں آل آف دی اباو یا نان آف دی اباو آپشن ہے تو پھر آپ ان میں سے چوز کر لیں گے تو زیادہ چانسز ہیں آپ کو صحیح جواب کے اوپر آپ پہنچ جائیں۔ تو کسی کویسچن میں کوئی اور طریقہ کام نہیں کر رہا، نہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ، نہ آپ کا گراف، نہ آپ کی میتھ، نہ آپ کی سوچ، تو پھر آپ نے ایلیمنیشن میتھڈ کے ساتھ بھی آپ نے کر کے دیکھا کہ یہ فالس ہے، یہ فالس ہے، یہ بھی فالس ہے، لیکن چوتھے کے بارے میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے، تو پھر آپ ان چاروں میں سے کسی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں آل آف دی اباو یا نان آف دی اباو تو نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اگر یہ آپشن ہے تو۔ آپ کچھ ایسے کویسچن اکنامکس میں ہوتے ہیں جہاں پہ گراف کا یوز ہو سکتا ہے، تو آپ گراف ڈرا کر لیں گے تو یو کین ریچ ٹو اے کریکٹ آنسر، تو آپ ایک پاسبلی کریکٹ آنسر کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ مثلا مارکیٹ پرائس ڈٹرمن کرنی ہے آفٹر چینجز ان ڈیمانڈ، تو آپ گراف بنا لیں گے، پرائس ڈٹرمن کرنی ہے، انٹرسٹ ریٹ ڈٹرمن کرنا ہے، ویجز ڈٹرمن کرنے ہیں، تو گراف بنانے سے آپ کو 100% کریکٹ آنسر ملنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر آپ گراف بنا لیتے ہیں تو کچھ کویسچنز ایسے ہیں جن کے جواب آپ کو صحیح مل جائیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ کوئی کویسچن پڑھتے ہیں تو اگر آپ گراف بنانا نہیں چاہ رہے تو آپ ریکال کریں کہ اس طرح کا کنسیپٹ میں نے فلاں بک میں، فلاں دوست سے، فلاں ٹیچر میں، فلاں کلاس میں، فلاں نوٹس میں نے دیکھا تھا، تو اس کو ریکال کر کے بھی آپ اس سوال کا آنسر دینے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ اور جو میتھ اور گراف کے جو کمبینیشن ہے
میتھ کو یوز کرنا اور گراف کو یوز کرنا یہ اس وقت زیادہ سوٹیبل ہے جب نیگیٹو مارکنگ ہو، کیونکہ یہاں پہ پھر تکا لگانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی وہاں پہ آپ کو میتھ کا استعمال اور گراف بنا لینا یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایلیمینیشن میتھڈ بھی نیگیٹو مارکنگ میں یہ تینوں جو میتھڈز ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ آپ نے ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے، ہر کویسچن کے حساب سے آپ نے ٹائم ایلوکیٹ کرنا ہے۔ اگر 100 کویسچن میں 100 منٹ ہیں تو آپ 1 منٹ سے زیادہ نہیں لے سکتے آن این ایوریج۔ تو اگر کسی پہ آپ کے 3 منٹ لگے ہیں تو اگلے سوال پہ آپ 1 منٹ سے کم لگانے کی کوشش کریں۔ تو 100 میں اگر آپ 50% پہ آپ اپنا 80% ٹائم لگا رہے ہیں تو 50% کے لیے آپ کے پاس 20% ٹائم ہے، تو پھر آپ رش کریں گے اور غلطی کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ جو مشکل سوال ہیں میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ان کو آپ اینڈ کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ٹائم پھر بھی جا رہا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں بچ رہا، کویسچن زیادہ ہے ٹائم تھوڑا ہے، تو آپ نے پھر تکا لگانا ہے، وائلڈ گیس۔ اور وائلڈ گیس کے لیے بھی آپ نے جو مین آپشنز ہیں وہ بی اور سی کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے۔ بی اور سی کو آپ کوشش کریں کہ ان میں سے ایک کو ٹک کریں جب آپ تکا لگا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، نہ آپ سٹیٹمنٹ پڑھ سکتے ہیں نہ آپ آپشنز پڑھ سکتے ہیں، شاید آپ سمپل ببل شیٹ کے اوپر ہی آپ ٹیک کر رہے ہوں یا فل کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بی یا سی کے اوپر اپنا، تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے کریکٹ آنسرز کی جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہوگی ان ریلیشن ٹو رانگ آنسرز۔ لیکن یہ جو وائلڈ گیس ہے یہ شروع کے دورانیے میں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ آپ شروع میں فوکس کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ پڑھ کے اپنے سوالوں کا جواب دیں گے۔